السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ مولوی ٹنکارہ میمن ایسوسی ایشن کا اپنے لوگوں کی فلاح کی جانب ایک اور قدم۔ توکل بائک اسکیم کے تحت موٹر سائیکلیں تقسیم۔ اسکیم کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ میمن قوم کی نمایاں شخصیت بابا تھیلیسیمیا حاجی عثمان پردیسی کا بچوں کی صحت اور تعلیم کے لیے اہم قدم۔ مرحومہ رابعہ آدم عبداللہ پولی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتاح کر دیا گیا۔ ویلکم بیک۔ مولوی ٹنکارہ میمن ایسوسی ایشن کی جانب سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے توکل بائک اسکیم کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مولوی ٹنکارہ میمن ایسوسی ایشن کی جانب سے برادری کی فلاح و ترقی کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مولوی ٹنکارہ میمن ایسوسی ایشن نے اپنے لوگوں کی فلاح کی جانب ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے توکل بائک اسکیم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت کمیونٹی کے لوگوں میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ اس اسکیم کا مقصد لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، جبکہ مستقبل میں اس قسم کے مزید منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا۔ توکل بائک اسکیم کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں 25 موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بائکیں لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ بائک تقسیم کرنے کی تقریب میں ممتاز میمن شخصیات سمیت ممتاز اینکر پرسن جنید اقبال نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر میمن برادری کے مختلف عہدیداران کی جانب سے مولوی ٹنکارہ میمن ایسوسی ایشن ٹرسٹ کے وائس چیئرمین کی اس کاوش کو سراہا گیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ بائک اسکیم کے حوالے سے سینئر اینکر پرسن جنید اقبال کا کہنا تھا کہ لوگوں کی مدد کی سوچ ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اسی سوچ کی بدولت مدینے کی کامیاب ریاست وجود میں آئی۔ توکل بائک اسکیم ہے، جس وقت اس موٹر بائک میں چابی لگے گی اور جب وہ نوجوان جب پہلی کک اس کو لگائے گا اور کہیں نہ کہیں اپنے روزگار کی تلاش میں نکلے گا، تو ارشد بھائی نے، پھر احمد نے، ان کی پوری ٹیم نے، پورے سٹاف نے اپنا ایک کھاتہ کھول لیا۔ اب یہ کھاتہ ان کا کھلا رہے گا، بائک کا پہیہ چلتا رہے گا، ان کا کھاتہ آخرت کے لیے چلتا رہے گا۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہمیں اس تصور کو سامنے رکھنا چاہیے، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمارا محفوظ ہو گیا، جو ہم نے کھا لیا پہن لیا وہ سب ختم ہو گیا۔ اس موقع پر مولوی ٹنکارہ ایسوسی ایشن کی سپریم کونسل کے ممبر اور ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ارشد دمبا کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اب زکوٰۃ خیرات کے بغیر وائٹ منی سے اپنے لوگوں کی مدد کی ٹھانی ہے۔ اصل میں زکوٰۃ تو ہماری جماعت الحمدللہ کئی سالوں سے دے رہی ہے نا، تو میرا ذہن یہ بن رہا تھا کہ وائٹ میں ہم اس پہ توجہ دیں، کیونکہ کئی ینگ بچے ابھی اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آن لائن بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو جس کی وجہ سے میرے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ موٹر سائیکلس کا نکالیں۔ اس کے بعد ابھی اسٹالس کا بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ جان محمد گاندھی کا کہنا تھا کہ اس اسکیم سے کئی گھرانوں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد جس کا یہ ہے کہ بھئی جو لوگ جو ہیں اس سے اپنا روزگار کمائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کام کر سکیں، اور اگر جو کوئی نوکری پیشہ ہے تو وہ آنے جانے کے لیے اس کے کام میں آئے۔
حمزہ تابانی کا کہنا تھا کہ اس بہترین اسکیم پر ارشد دمبا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس سے کئی نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد دمبا صاحب جو کہ توکل ٹریڈرز اور علی گارمنٹس کے CEO ہیں، انہوں نے بہت ہی بڑا اقدام اٹھایا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے اس وقت مہنگائی کا عالم ہے اور کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اس کے اندر یہ 50 اور 100 بائک کا جو ان کا پلان ہے، جو فرسٹ فیز کے اندر یہ 50 بائک وداؤٹ اینی انٹرسٹ قسطوں کے اندر نوجوانوں کو میسر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا روزگار خود کما سکیں گے۔ آصف مجید پاناوالا کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، جس سے کئی گھرانوں کی مدد ہو سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک کا اگر اس کو لون مل جاتی ہے، جو اپنا کاروبار شو کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے سب کو بانٹنے سے جو ہے نا، چند لوگوں کو کر دیں۔ کسی کو پیروں پہ کھڑا تو کر دیا ہم نے، اس وقت تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کہ بھئی اب سب کو تھوڑے پیسے دے دیے، کسی کا بھی کام نہیں ہوا، مگر کسی آپ نے 10 فیملیاں اٹھا لی کہ یار ان کو مجھے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت نزدیک نظر آ رہا ہے۔ اقبال آجوانی کا کہنا تھا کہ آج کل جو کاروبار کی صورتحال ہے، اس میں ارشد دمبا کی جانب سے اٹھایا گیا یہ قدم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج کل جو حالات ہیں بے روزگاری کے، فروٹ ہو گئے، سبزی ہو گئی، اگر اس طرح کے کچھ لوگ اگر اس طرح کے ٹھیلے لگائیں گے تو جو ماحول ہے کراچی کا، مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 2-2.5 ہزار روز کما لیں گے، تو ہر بندہ اپنی فیملی کو ایزیلی چلا پائے گا۔ تو یہ جو اسٹیپ ہے ان کا توکل ٹریڈرز والوں کا اور ارشد دمبے بھائی کا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ مطلب اچھی سوچ کے ساتھ اور ایک اچھے پلان کے ساتھ کہ بائک کنٹینیو ملتی ہی جائیں گی، یہ 50 بائک پہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ آفتاب ذکریہ کا کہنا تھا کہ ارشد دمبا کی جانب سے زکوٰۃ خیرات کے بغیر لوگوں کی مدد خوش آئند ہے۔ توکل ٹریڈر اور علی گارمنٹ کا یہ مشترکہ ایونٹ ہے، اور جس کے آنر ارشد دمبا صاحب ہیں، اور ان کی سربراہی میں آج کا یہ پروگرام ارینج کیا گیا ہے، اور ارشد دمبا صاحب نے ایک بیڑا اٹھا لیا ہے کہ مجھے صرف وائٹ منی میں کام کرنا ہے، اور چونکہ زکوٰۃ میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ کام کرتا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لوگ دیتے ہیں، لیکن وائٹ منی کے لیے لوگ نکالنا ذرا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ارشد بھائی نے جو نیت کی ہے، یہ انہوں نے بیڑا اٹھا لیا اور آج تقریباً 25 موٹر سائیکل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ میمن قوم کی نمایاں شخصیت بابائے تھیلیسیمیا حاجی عثمان پردیسی کی جانب سے لیاری کے علاقے جہان آباد میں پولی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میمن قوم کی نمایاں شخصیت بابائے تھیلیسیمیا حاجی عثمان پردیسی اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے لیاری کے علاقے جہان آباد میں پولی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولیات مہیا کی جائیں گی، جبکہ علاقے کے بچوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ پولی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتاح مہمان خصوصی سینیٹر یوسف بلوچ نے کیا۔ صدر انجمن سماجی بہبود اسلم پرویز، حاجی طاہر اور زاہد بلوچ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ افتتاحی تقریب میں ایاز بندوکڑا، اقبال آجوانی، بلال دادا بھائی، نعمان وڈیرا، اعجاز بندوکڑا، جاوید بڈھانی، سجاد جکھورا، رفیق پاریک، غنی پولانی، رؤف بالانی، مقصود موتی والا اور پیٹرن ان چیف حاجی عثمان پردیسی سمیت میمن برادری کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینیٹر یوسف بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ ایک وقت میں نو گو ایریا بنا ہوا تھا اور لوگ یہاں آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ حاجی عثمان پردیسی اور ان کے ساتھ علاقے میں کام کر رہے ہیں، جو قابل ستائش ہے۔ یہ اس ایریے میں کام کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں یہ نو گو ایریا کہلاتا تھا، یہاں پر آتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، ایک نام دیا گیا تھا، بدنام کیا گیا تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حاجی صاحب، حاجی عثمان پردیسی صاحب اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے گروپ کے سب بزنس مین ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں اور محنت انہوں نے کی ہے بڑی اپنی لائف میں، سیلف میڈ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آج انہوں نے ایسے ایریے میں جو عام آدمی آتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن ان ایریے میں آ کے انہوں نے یہ میڈیکل پولی کلینک بھی بنا دیا اور کمپیوٹر اکیڈمی بنا دیا مرحومہ رابعہ کے نام سے۔ بابائے تھیلیسیمیا حاجی عثمان پردیسی کا کہنا تھا کہ ہم اہل محلہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ علاقے کے بچے یہاں آ کر ہنر حاصل کریں گے۔ آنے والے دنوں میں یہاں ووکیشنل سینٹر کھولیں گے جہاں بچوں اور عورتوں کو مختلف ہنر سکھائے جائیں گے۔ میں اہل محلہ کا بھی
शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया, अपनी ऑफिस उन्होंने हमें दी जहाँ हम ये सब काम शुरू कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ आते हैं, कोई ना कोई वेलफेयर का काम करते हैं। ये बिल्कुल डिज़र्व फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, इनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो हमने सोचा कि इन बच्चों को जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए कंप्यूटर में। और फिर हेल्थ के बड़े मसले थे तो हमने हेल्थ क्लिनिक भी खोल दी। और आइंदा हमारा जो प्रोग्राम है वोकेशनल सेंटर खोलने का, कि बच्चों को खास करके औरतों को मेहंदी का काम, सिलाई का काम और खाना बनाने का, ये सब काम करने के लिए तो इंशाल्लाह अनकरीब हम इस पे भी काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अयाज बंदूकड़ा का कहना था कि हमने इलाके के लोगों के साथ मिलकर ये पोली क्लिनिक बनाया है जहां मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएंगी। यहाँ पे 1 साल पहले विजिट किया था और फिर हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर, हमने मिलकर माशाल्लाह इस इलाके के जो दोस्त हैं, जो बलूच भाई हैं, इनसे मिलकर एक मुशावरत के ज़रिए इन लोगों ने हमारे एक जगह दी है और कुछ दोस्तों से मिलकर हमने माशाल्लाह एक पोली क्लिनिक का ऐलान किया है। और कराची में हमारी ये पहली ब्रांच है पोली क्लिनिक, यानी कि तकरीबन 12 घंटे यहाँ पे फ्री मेडिकल का दवाखाना हमने बनाया है। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन के हवाले से कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाया है, जो यहाँ की बलोच फैमिली की बच्चे और बच्चियाँ माशाल्लाह यहाँ पे कंप्यूटर सीखेंगी और अपने और तालीम हासिल करेंगी। इकबाल आजवानी का कहना था कि इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ा नेकी का काम है जो कि खुशाइंद है। बहुत अच्छा इलाका चॉइस किया और इस इलाके में पोली क्लिनिक का इफ्तिताह करना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के लोग डिज़र्व भी बहुत करते हैं, जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं और देख रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ा काम और बहुत नेकी का काम है। इंसानियत की खिदमत इससे बड़ी नहीं हो सकती कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पोली क्लिनिक का इन लोगों ने आज इफ्तिताह किया। और अल्लाह हाजी उस्मान और इनकी पूरी टीम को हिम्मत दे के इस तरह के काम करते रहें। बिलाल दादा भाई का कहना था कि मैं मुखिर हजरात से गुजारिश करूँगा कि यहाँ आकर लोगों की मदद करें। यहाँ जिस इलाके में मैं आज यहाँ पे आया हूँ हाजी उस्मान परदेसी साहब के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ, मैं यहाँ के आपके चैनल के लोगों की, जो आपके चैनल के जितने भी व्यूज़ जो आप देखेंगे इसको, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस इलाके का एक बार विज़िट करें, पर्सनली इस इलाके में आएँ और देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, पहली बात। और इन लोगों को देखकर जब आप देखेंगे तो आपको अल्लाह का शुक्र आएगा, शुक्र अदा करने का आपका दिल करेगा कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों की जब आप मदद करेंगे, हकीकत में यहाँ मदद है करनी चाहिए, ये वो इलाका है यहाँ लोगों की आपको जो है वो मदद करनी चाहिए। मोहल्ला के सदर ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।